أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ آ گیا اللہ کا حکم، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک اور بلند ہے اس سے جس کو یہ اس کا شریک ٹھہراتی ہیں۔ یہاں سے سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 128 آیتوں پر مشتمل۔ اس کے زمان نزول کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مکے کے وسطی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس وقت ہجرت حبشہ ہو چکی تھی۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، ایک آیت آئی ہے اس میں کہ ان لوگوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا۔ تو ہجرت کا سلسلہ جو شروع ہو چکا تھا، پہلی ہجرت حبشہ، اور اس میں نحل آیا ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہی کی، الہام کیا، پیغام بھیجا تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ نحل قرار پایا۔ مرکزی مضمون تو وہی ہے، توحید کا اس بات، شرک کے باطل ہونا، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلانا تاکہ وہ اپنی حقیقی رب اور محسن کو پہچان سکے۔ سورت کی شروعات بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں ہوئی ہے، بغیر کسی تمہید کے۔ عام طور پر سورتوں کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا یا قرآن کی عظمت وغیرہ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہاں پر جس انداز میں بات شروع کی گئی ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ اور قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ جب ہم آپ کو جھٹلا چکے ہیں اور آپ کی مخالفت کھلم کھلا کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمارے اوپر جو عذاب کے لانے کی دھمکی دی ہے وہ آخر آ کیوں نہیں جاتا، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ بدبخت ایک تکیے کلام کی طرح یہ بات کہتے جاتے تھے، یعنی عذاب کا نہ آنا، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی نہیں ہے، نعوذ باللہ جھوٹی نبوت ہے، اس لیے عذاب نہیں آ رہا ہے۔ ان سے کہہ دیا گیا کہ عذاب تو تمہارے سر پر کھڑا ہے بدبختو، وہ تو تمہارے اوپر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے، بس تمہیں تھوڑی سی مہلت جو دی گئی ہے اس مہلت سے تم استفادہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرو، عذاب کے لیے جلدی مت مانگو۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، آ گیا اللہ کا حکم، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اس سے مراد عذاب الہی ہے۔ واضح کرنا یہ مقصود ہے کہ جو لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں ان کے لیے عذاب تو مقدر ہو چکا ہے اور وہ بہت قریب آ لگا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، وہ کسی کی چاہت اور پسند سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے جس سے وہ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ جن کو منصب نبوت کے لیے منتخب فرمایا جاتا ہے، یہ کوئی انسان کی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، ساری چیزیں آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی یوں ہی پیدا نہیں فرمایا بلکہ اس کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اس کا ایک مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ انسان اپنی اس حقیقت کو بھول گیا کہ وہ کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور بحث کرنے لگا کہ دوسری زندگی
کس طرح ممکن ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں اس کے لیے پیدا فرما دی. زمین سے اس کے لیے کئی ایک چیزیں نکالی، آسمان سے پانی برسایا، اور اس کے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے میوہ جات اس نے پیدا فرمائے. اس میں زبردست نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کی طرح ہے جو خود پیدا کیے گئے ہیں؟ یعنی تم کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. جن کو وہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ تو خود مخلوق ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا. الہکم الہ واحد. تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے اللہ، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اور جب ان منکرین سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی تو کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں. بس اس سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، چالیں چلی تھی، لیکن اللہ نے ان کی چالوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیا. اور پھر قیامت کے دن انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہاں ہے وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم لڑتے تھے. اور پھر وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے، مخلص بندے ہیں، متقی، اللہ سے ڈرنے والے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتاری ہے، انہی کے لیے ہمیشگی کے باغات جس میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے اور جو چاہیں گے. جن کو فرشتے پاکیزگی کی حالت میں وفات دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بھی امت کے لیے اس کو ہدایت دینے کوئی رسول نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. فاجتنبوا الرجس من الاوثان فرمایا سورہ حج میں، بتوں کی گندگی سے بچو. یہ اللہ کی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اسے اللہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ یہ تو ایک لازمی وعدہ ہے. جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے. آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی وہ سرکشی نہیں کرتے. وقال اللہ لا تتخذوا الہ اثنین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو خدا مت بناؤ، خدا تو بس ایک ہی ہے، الہکم الہ واحد. جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے اور تم اس کے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہو، پھر جو تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے تم پھر میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے. جو چیزیں ہم نے انہیں دی ہیں ان میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان باطل معبودوں کے لیے مقرر کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے، اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے. اگر اللہ ان لوگوں پر ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن انہیں ایک وقت مقررہ کے لیے مہلت دی جاتی ہے. پھر جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتی ہے اور نہ آگے. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے زمین جو مردہ ہو گئی تھی زندہ کر دیا. بلا شبہ اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اور تمہارے لیے جانوروں اور چوپایوں میں بھی سبق موجود ہے کہ ان کے پیٹ کے درمیان، پیٹ میں سے جو فضلہ
اور خون ہے اس کے درمیان سے ایک بہترین چیز اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں، خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر الہام کیا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں جن کو لوگ بلند کرتے ہیں چھتے بنا، پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل۔ اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے کسی کو بدترین عمر یعنی نکمی عمر، ارذل عمر کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت اور برتری عطا فرمائی، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی اور ان سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا فرمایا۔ تو دیکھو اللہ کے لیے مثالیں مت کھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا علم رکھتے ہیں۔ اور قیامت کا معاملہ تو اس طرح پیش آئے گا کہ اس طرح آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی زیادہ جلد۔ اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا تمہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، تمہارے گھر بنانے کے لیے ساز و سامان، اور تمہارے رہنے سہنے کے لیے گھر، اور سائے بنائے اور پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی، اور ایسے لباس جو تم گرمی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، اور ایسے بھی لباس جس میں تم جنگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہو۔ اس کے بعد بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو صرف صاف صاف پیغام کا پہنچا دینا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ انہی میں سے ان کے مقابل اٹھا کھڑا کریں گے اور تم کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے لائیں گے۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، بھلائی کا، خرابتداروں کے ساتھ اچھے سلوک کا، اور روکتا ہے بے حیائی، برائی اور ظلم سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم باندھو اسے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، ما عندکم ينفعد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ بس جب تم قرآن پڑھا کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو منکرین قیامت ہے، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے آزمائشوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو ان کے اعمال، اس اعمال کے بعد یقیناً تمہارا رب ان کے لیے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بس اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اس نے تم پر صرف مردار خون، سور کا گوشت اور وہ ذبیحہ کو حرام ٹھہرایا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور تمہاری زبانیں جو جھوٹے حکم لگاتی ہے اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب مت کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر
تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر صبر کرو تو یقیناً یہ بات صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو نیک کردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح